نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کیا ہے؟ اللہ نے موت کو کیسے پیدا کیا؟ موت کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کے احوال، قبر میں مردہ انسان کے احوال۔ کسی کی موت پر جب لواحقین روتے ہیں تو فرشتے رونے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 3 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزع میں کتنی تکلیف ہوئی، جسے دیکھ کر خاتون جنت رونے لگی تھی۔ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ قبر میں اسے کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی دوسری رائے یا شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسری وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے 7 تہوں میں چھپ جائے یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کی لغوی معنی پردہ اور آڑ کی ہے، کیونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ یا پردہ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ آخرت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے۔ ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا، اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے رکھی گئی ہے جیسے کسی کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ جب فرشتوں نے موت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا، الہی، کیا موت سے بھی کوئی بڑی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت کے متعلق بھی جان لیجیے۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے نبوت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ انہوں نے ملک الموت سے پوچھا، تم مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت میں قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا کہ اچھا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کی مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اور سختی پیش نہ آئے تو یہ تمہاری ہیبت اور خوفناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب مومن کی قبض روح کا نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جہاں فضا صورت ہی کافی ہے۔
کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح قبض کرنے کی فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت کو کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کا کام انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے آفیسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگ پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی تو روح فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اسے اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صفحہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، گرد کی طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، کیونکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس کی مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ بس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے ورثہ رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی، کسی صورت میں موت سے فرار نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے، نہ کوئی طاقت رو سکتی ہے، اور نہ 1 منٹ کم و پیش ہو سکے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں مدفن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چند روایت ملاحظہ کیجیے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے، تو ارشاد باری طرح ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں لا کر کمر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے، اور جو لوگ مرنے کے بعد دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں۔ جان نکلنے کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جان نکلنے سے زیادہ کوئی سنگین درد نہیں ہے۔ اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی اذیت و تکلیف کے سامنے ہیچ ہے۔ شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جان نکلنے میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مومن کی موت کے وقت زمین 40 دن تک روتی ہے۔ عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور آپ کی روح قبض نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے غم و عالم رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں ایک خبیث روح اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھیلنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھولوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کے نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر بھیج دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنے زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اعمال بد ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ محترم ناظرین، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ خدا ایک نہیں 2 ہیں۔ وقت مرگ پر مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پانی سے بھرا ہوا پیالہ لا کر کہتا ہے کہ تو میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ دو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہا نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے
تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لے کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تمنا کی ہے وہ چیزیں ہمیں بن مانگے عطا فرما دے، اور جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں ان سے پناہ عطا فرما، ہمارے دین دنیا قبر اور آخرت کے مراحل کو آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔